السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں مدرونا قلعے کی دیوار کے پاس سے بران توران اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بازنطینی تر انداز بھی ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ وہ ایک روشندان کے پاس پہنچتے ساتھ ہی بارود وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ بران آخر میں بارود کے ساتھ لٹکتی ہوئی رسی کو آگ لگا دیتا ہے مگر ان سب کے پیچھے ہٹتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی انہیں دیکھ جاتے ہیں اور ان پر تیر برساتے ہیں مگر بران اور اس کے ساتھی ڈالوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اس منصوبے کے بارے میں بازنطینیوں کو پتہ نہ چلے اس لیے عثمان صاحب اور علاؤالدین مسلسل قلعے پر پتھر برسا رہے ہوتے ہیں۔ پتھر برستے ہوئے دیکھ کر گلاڈیوس کہتا ہے، کیا تم یہ سب کر سکو گے عثمان؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ان دیواروں کو اس طرح توڑ سکو گے؟ ارے او احمق چرواہے! رسی جلتے جلتے وہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، دیوار ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر گلاڈیوس پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، وہاں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ دیوار ٹوٹ جانے کی وجہ سے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سپاہی گلاڈیوس کے پاس آ کر کہتا ہے، انہوں نے دیوار میں شگاف ڈال دیا ہے جناب۔ یہ سن کر گلاڈیوس اور نکیتاس بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے مدرونا کی دیواروں میں ایک شگاف ڈال دیا ہے، اب حملے کا وقت ہے، چلو سپاہیو، اللہ اکبر۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب کا پورا لشکر قلعے کی جانب دوڑ پڑتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ سب شگاف میں سے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اپنے سپاہی دوغان کو لڑتا ہوا دیکھ کر کوجاوے کہتے ہیں، تم اپنے نام کی طرح مضبوط ہو دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے، آپ کے الفاظ مجھے ہمت دیتے ہیں کوجاوے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان کافروں کا صفایا شروع کر دیتا ہے۔ شامل بھی 2 خنجروں کا استعمال کرتے ہوئے کسی کا گلا کاٹتا ہے اور کسی کے جسم میں گھومتا ہے۔ مجبور یگید بھی بازنطینیوں کے ساتھ نمٹ رہا ہوتا ہے۔ ترکت بے کا کلہاڑا چاروں طرف گھومتا ہے اور جس بھی طرف کافر ہوتا ہے اسے مار گراتا ہے۔ وہ اپنے آس پاس موجود دشمنوں کو مارنے کے بعد اپنے سپاہی سے پرچم لے لیتے ہیں اور بلندی کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ بران بھی 2 تلواروں کا استعمال کرتے ہوئے کافروں پہ غضب ڈھا رہا ہوتا ہے۔ گلاڈیوس بھی دفاع کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے، تمام فوجی شگاف والی جگہ پر جائیں اور دفاع کریں۔ ہر طرف بازنطینی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گیونک میں بغاوت کی آگ بڑک اٹھتی ہے۔ بازنطینی لوگ کئی سپاہیوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے کہتے ہیں، ہم یا تو مر جائیں گے یا اپنا شہر واپس لیں گے۔ سپاہی انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ صوفیہ رشتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھتی ہے، پھر بلند آواز میں لوگوں سے کہتی ہے، بازنطینی سلطنت کے لوگوں، تم سب ہمارے شہنشاہ کے سپاہی ہو، تمہارے گورنر کو مارنے والے تم پہ بھی رحم نہیں کریں گے۔ ان کا ظلم شروع ہو چکا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہم یا تو مر جائیں گے یا اپنا شہر واپس لیں گے۔ صوفیہ کے یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی لوگ مزید جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ صوفیہ آگے بڑھ کر الینیا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تم یہیں رکو، جب حالات یہاں پہ خراب ہو جائیں گے تو تم ہمیں قلعے تک پہنچاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ چھپ کے سارا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اسلام غوث وہاں پہ پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں انہیں آگے مت بڑھنے دینا۔ بالا خاتون بھی گونجا اور خواتین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے، تو تم یہاں بالا؟ بالا خاتون کہتی ہیں، انہوں نے بچوں کو آگے کر دیا اور خود بھی ہتھیار اٹھا لیے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ خود کر سکیں۔ اوغوث اور بہادر محتاط رہو اور تیر اندازوں کو اپنی جگہ لینے کا کہو۔ باغی مسلسل سپاہیوں پر ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں، اے لوگو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے فوراً گھر جاؤ۔ مگر لوگ نہیں سنتے۔ صوفیہ کی اشارہ کرتے ساتھی کا لباس میں ملبوس اس کا آدمی باغی خاتون کو تیر مار کر ہلاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بغاوت کی آگ مزید بڑک اٹھتی ہے اور بالا خاتون تیر انداز کو دیکھتے ہوئے اوغوث سے کہتی ہیں، یہ کھیل ہے، وہ تیر انداز ہم میں سے نہیں ہے، اوغوث جلدی سے اس کے پیچھے جاؤ۔ اوغوث چلا جاتا ہے اور بالا خاتون لوگوں کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہیں، ہم نے تیر نہیں برسایا، یہ سب ان کا کھیل ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ میری تمہیں آخری تنبیہ ہے، اب گھر جاؤ۔ مگر لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور سپاہیوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مدرونا میں گورنر عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں اپنا قلعہ تمہیں نہیں دوں گا، یہ زمین روم کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ عثمان صاحب پہ حملہ کرتا ہے مگر عثمان صاحب ایک ہی وار میں اسے چیر ڈالتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، جہاں بھی میرا گھوڑا قدم رکھے گا وہ جگہ میری ہے۔ سنگر آغا بالی کے ذریعے بازنطینی سپاہیوں کی ڈھالیں ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور پھر کافر کو کچل ڈالتے ہیں۔ بلندی پر سے ترکت بھی جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی کافر ان کے سامنے آتا ہے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ شامل بھی 2 بازنطینی سپاہیوں کو دبوچتے ہوئے زمین سے اٹھا لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے، ہم تم کتوں کو اس سرزمین سے کہیں دور بھیج دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان دونوں کے گلے گونڈ دیتا ہے۔ سین میں بھی کافر مسلسل مر رہے ہوتے ہیں۔ توران ایک کے گلے سے تلوار پار کرتا ہے اور دوسرے کو کلہاڑے کے ذریعے چیر ڈالتا ہے۔ ایک بازنطینی سپاہی گلاڈیوس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، جناب قلعہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے، ہم پیچھے ہٹیں گے، دروازے کی طرف۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس بھاگ پڑتا ہے۔ ترکت بے جھنڈا لے کر بلندی تک جا پہنچتے ہیں اور اپنے سپاہی کی مدد سے وہاں موجود تمام کافروں کو مار گراتے ہیں۔ پھر بازنطینی پرچم اتار کر وہاں پہ کئی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں۔ سین میں لڑتا ہوا علاؤالدین یہ منظر
منظر دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے۔ پرچم لہراتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سب اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ مدورنا میں تمام کافر مارے جاتے ہیں۔ ترگت بے کائی جھنڈے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں شان بھی تمہاری ہے اور شرف بھی تمہارا ہے، ہمیشہ آزاد رہو میرے پرچم۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ گوینک میں لوگوں کے باز آنے پر بالا خاتون ان سے کہتی ہیں تم سب غلطی کر رہے ہو، تم اپنی جانیں بغیر کسی وجہ کے کھو دو گے، رک جاؤ، پیچھے ہٹو، ہتھیار ڈال دو اور گھر جاؤ۔ گونجا کہتی ہے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم کیا کر رہی ہو؟ مگر لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے صوفیہ کہتی ہے تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں تم سے سب کچھ لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہرستوں کے ساتھ سامنے آتی ہے اور بالا خاتون کو آواز دیتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں تم سانپ، یہ یقیناً تم ہی کر سکتی تھی، تم نے انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کیا، لیکن اب میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ کر صوفیہ پہ حملہ کر دیتی ہیں تو صوفیہ کہتی ہے تم درد میں مبتلا ہوگی بالا، تم بچ نہیں پاؤ گی۔ خواتین بھی صوفیہ کے سپاہیوں کو مارنے لگ جاتی ہیں۔ صوفیہ اور بالا خاتون ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہوتی ہیں، کبھی ایک حاوی ہوتی ہے اور کبھی دوسری۔ لڑتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں تمہاری وجہ سے میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ سن کر صوفیہ چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا پوئنا زندہ ہے؟ تو بالا خاتون اسے کہتی ہیں میری حلیمہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ ایک بہت زوردار وار کرتی ہے، مگر بالا خاتون اس بار بھی اس کے وار کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ مودرونا کے خفیہ راستے سے آگے بڑھتے ہوئے گلاڈیوس سپاہیوں سے پوچھتا ہے کیا کنویں میں زہر ڈال دیا ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے بالکل جناب۔ یہ سن کر گلاڈیوس کہتا ہے تم جسے جیت سمجھ رہی ہو وہ تمہاری تباہی ہوگی عثمان، تم یہیں پہ مرو گے۔ مودرونا کے چرچ میں بازنطینی سپاہی اپنے ہی لوگوں پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچے، مرد، خواتین کسی پہ بھی رحم نہیں کرتے، عورتوں کو پٹک رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ترگت بے وہاں داخل ہوتے ہیں اور بازنطینی سپاہیوں سے کہتے ہیں ان معصوم بچوں کو چھوڑ دو۔ انہیں دیکھ کر بازنطینی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ سپاہیوں حملہ! یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی ترگت بے پہ حملہ کر دیتے ہیں، مگر ترگت بے آنن فانن ان سب کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو ڈرا ہوا دے کر کہتے ہیں ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم سب کو اسلام کا انصاف نظر آئے گا، ظالم کا ظلم اب ختم ہو چکا ہے۔ پھر بچوں سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تم سب اپنی عبادت آزادی سے کرو گے، پریشان نہ ہو، اب سے مدورنا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ گوینک میں بالا خاتون اور صوفیہ کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہیرستو پاس ہی کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خواتین صوفیہ کے سپاہیوں کو مسلسل کاٹ رہی ہوتی ہیں جبکہ سپاہی باغیوں کو پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کو حاوی ہوتا ہوا دیکھ کر صوفیہ وہاں پڑی آگ بالا خاتون پہ پھینکنے کی کوشش کرتی ہے اور ہیرستو سے کہتی ہے ہیرستو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ صوفیہ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر بالا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں پیچھے جاؤ اس کے۔ پھر گھوڑا گاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے کہتی ہیں بس بہت ہو گیا، وہ تمہیں اپنے لیے قربان کر کے چلے گئے، کیا تم یہ دیکھ نہیں پا رہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس لیے میں غوث اس طرح انداز کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے گلے میں سلیب ہے، یہ ایک بازنطینی سپاہی ہے جو یہاں پہ کائی کے بیس میں آیا ہے۔ بالا خاتون اس کے گلے سے سلیب کا نشان کھینچ لیتی ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہتی ہیں گوینک کے لوگوں یہ وہ شخص ہے جس نے تمہاری بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی، اب دیکھو اس کے گلے میں سلیب ہے اور اس پر شہنشاہ کی مہر ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں اور اپنے اس سپاہی پہ لعنتیں بیچتے ہیں۔ بالا خاتون اس سپاہی سے کہتی ہیں چلو بولو، تو سپاہی کہتا ہے یہ محترمہ صوفیہ اور گلاڈیوس کا حکم تھا۔ اگلے لمحے بہادر اور اوغوز اس سپاہی کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور اس طرح اٹھنے والی بغاوت کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب کے پرچم کے نیچے ہر شخص ترک ہو یا روم ہماری حفاظت میں ہے جب تک کہ وہ قواعد پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہنگامہ کریں گے اور ایک بار پھر دھوکہ کھا کر بغاوت کریں گے پھر نہ عثمان صاحب اور نہ میں اپنی تلواروں کو میان میں رکھیں گے۔ ہم یہاں ہی شہر کو جلانے نہیں بلکہ تعمیر کرنے آئے ہیں، ہم یہاں لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ یہ زمینیں آپ سب کی ہیں، اپنے محصولات ادا کریں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور امن سے رہیں۔ اب ہتھیار پھینک دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔